السلام علیکم میں یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے میں حاضر ہوں۔ اگر آپ سب لوگ جو ہے وہ نیو ہے میری ویڈیو پہ تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تو جی یہاں پر میں کر رہی تھی رات کا کھانا وغیرہ بنانے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ چلے نا میں ٹراؤزر اسٹچ کر لیتی ہوں، جو میں نے ڈریس جو ہے وہ کٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو مجھے سینے کے لیے کچن میں جو ہے وہ مشین رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے مجھے سینا پڑتا ہے۔ نیچے یہ دیکھیں کھڑے ہو کے ہی وہ جینا نہیں دے رہا ہوتا، محمد چھیڑتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو جس وجہ سے مجھے جو ہے اوپر رکھنی پڑی۔ تو ادھر میں کھڑی ہو کے ہی سیوں گی، اگر سیوں گی نہیں تو نہیں سیتی میں۔ تو یہ ادھر پہ میں کھڑی ہو کے تو میں نے رکھا، میں نے کہا چلو نا میں کرتی ہوں اسٹیچ۔ ابھی فری ہو گئی تھی کھانے سے، ہر چیز سے فری ہو گئی تھی، برتن بھی میں نے کلین کر لیے تھے اور اب میرا کوئی کام باقی نہیں تھا، تو میں بالکل فری تھی۔ میں نے سوچا کہ چلے میں اب فری ہوں سارے کاموں سے، تو میں جلدی سے جو ہے وہ کام کر لیتی ہوں۔ تو میں نے سی لیا تھا ایک ٹراؤزر ہی اونلی اسٹچ کر پائی، اور باقی کا کام میں نہیں ابھی تک نہیں کیا۔ یہ ٹراؤزر تقریباً 4-5 دن پہلے کی ویڈیو تھی جب میں نے اسٹچ کیا تھا، اتنے دن میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی نہ ڈالی۔ ایکچولی میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، تو جس وجہ سے میں بالکل نہیں بنا سکی، اور ان دنوں میں میرے فیملیز آ گئی تھی، بھائی بھابھی اور امی۔ تو بھائی بھابھی تو ابھی چلے گئے ہیں، لیکن امی ادھر ہی ابھی۔ تو طبیعت میری کافی زیادہ خراب تھی، ابھی میری طبیعت آج بیٹر ہوئی ہے کچھ، تو میں نے سوچا کہ چلیں میں اس دن جو کلپ بنائے تھے وہ میں ڈال دیتی ہوں۔ تو اچھا جی، یہ جب اسٹچ کرنے لگی تھی نا، اس سے پہلے میں نے بنایا تھا سالن، جو میں ویڈیو جو ہے نا وہ میں پہلے نہیں ڈالی، میں بعد میں ڈال رہی ہوں۔ تو یہ میں نے نا چکن بنا لیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس دن تو کیا بناؤں، تو پھر میں نے اٹھایا، چکن پڑا تھا میرے پاس، تو میں نے اسی کا جو ہے وہ سالن بنا لیا تھا۔ ہر چیز میں نے چوپ کر کے پہلے ریڈی کر کے رکھ لی تھی، اور یہ لیزا نے سوری کر کے دی تھی مجھے ریڈی، تو مجھے بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ اتنا مجھے کبھی کبھی میری طبیعت زیادہ خراب ہونا تو میں اس کو کہہ دیتی ہوں، کچھ ہیلپ کر دیتی ہے۔ اچھا، نور فاطمہ سے زیادہ جو ہے نا ہیلپ میری لیزا کر دی کچن کے معاملے میں۔ نور فاطمہ سارا دن جو ہے نا وہ گھر کی جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ صاف کرنے میں لگی رہتی ہے۔ ویسے میں نہ بھی کہوں نا، اس نے یہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو میس پڑا پسند نہیں ہے گھر میں۔ اس نے دیکھنا ہے نا، یہاں پہ دوپٹہ پڑا ہے، یہاں پہ وہ چادر پڑی ہے، کچھ بھی پڑا ہے نا، اس نے اٹھانے میں لگی رہنا ہوتا ہے۔ سارا دن اس نے میس اٹھانا ہوتا ہے گھر کا میرے ساتھ۔ تو ظاہر ہے جب آپ گھر کو کلین پسند کرتے ہیں نا، تو آپ کو سارا دن لگ کے جو ہے وہ اٹھانا بھی پڑتا ہے، سارا دن گند بھی پڑتا ہے، بار بار آپ کو اٹھانا بھی پڑتا ہے، پھر جا کے آپ کا گھر نیٹ کلین لگتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ہم ایک بار صفائی کر لیں تو کہیں نہیں جی سارا دن اب ٹھیک ہو گیا، ایک بار کام کرنے کے بعد فری ہیں ہم، ایسے نہیں ہوتا۔ جب ہم بار بار جو ہے وہ اٹھاتے ہیں نا میس کو، تو پھر جا کے کلین رہتا ہے۔ ایون کہ جب اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شام کے ٹائم پہ جی زیادہ بچوں نے گند ڈال دیا ہے، زمین پہ بھی کوئی رائپر یا کچھ ایسا گر گیا ہے، تو آپ کو پھر چاہیے کہ آپ موپ پھر ایک بار لازم لگا لیں۔ تو جیسے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، جس وجہ سے شاید جو ہے نا وہ گندگی آپ کے گھر میں کم پڑتی ہے، اور آپ کے بچے بھی زیادہ بیمار نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ویسے بھی چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو شوق ہو نا تو پھر آپ نیٹ کلین رکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پھر ہم کہیں نا کہ جی ایک بار ہو گیا جی پڑا رہے، اب تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے فری ہیں، تو پھر آپ یقین نہیں کریں گے آپ کے گھر کتنا گند پڑ جاتا ہے سارا دن۔ تو ایسے ہی ہمارے گھر بھی ہوتا ہے، اگر میں ایک دن بیمار پڑ جاؤں، میرا دل نہیں کر رہا ہوتا اٹھنے کا، تو پھر کافی زیادہ میس پڑ جائے، اگر بچیاں بھی تھوڑی بہت ایسے نہ کرتی۔ تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ میں شروع سے ہی میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی کلین رکھنا گھر کو، تو جیسے میں کرتی رہتی تھی، میری طبیعت خراب بھی ہونی ہے نا، تو میں نے پھر بھی لگی رہنا ہے۔ تو پھر ایسے ہی دیکھ کے نا مجھے تو بچیوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے، وہ بھی اب پسند نہیں کرتی۔ تو اب 4 دن سے یقین کریں میڈ بھی نہیں آ رہی میری، اور جب بھی آپ کو مشکل وقت آتا ہے نا، تو آپ کی میڈ تک جواب دے دیتی ہیں آپ کو۔ اپنے تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن میڈ بھی بھاگ جاتی ہیں۔ اب 5 دن سے وہ بھی نہیں آئی، آج 5واں دن ہے تو نہیں آئی۔ تو کل میں نے خود صفائی کی ہے گھر کی پورے کی، اتنی زیادہ اچھے طریقے سے صفائیاں کی ہیں پورے گھر کی، تو اور طبیعت میری پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ اب کیا کرتی، کام تو کرنا پڑنا ہی تھا نا۔ وہ اوپر سے گیسٹ بھی آئے تھے، لیکن وہ میڈم نہیں آئی ہمارے گھر میں۔ اب اللہ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو، اب نیو ہی ارینج کرتی ہوں میں انشاءاللہ جلدی ہی، کیونکہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ گھر کی صفائیاں ایک مین ٹاپک ہوتا ہے، جو کہ آپ نہیں جب کی نہیں ہے کبھی تو نہیں کر سکتے، آپ کر لیں تو آپ بیمار پڑ جاتے ہیں زیادہ ہی کچھ۔
تو کر تو میں لیتی ہوں اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے کر لیتی ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ پھر باقی کے کام سارا دن جو کرنے ہوتے وہ نہیں ہوتے۔ خیر یہاں پر جی باتیں کرتے کرتے ہوئے تو میں نے کھانا بھی بنا لیا ہے، اور جلدی جلدی والا سالن بنایا تھا، کچھ زیادہ میں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ بچوں نے کہا تھا کہ رس ملائی ہمیں ماما بنا کے کھلائیں، تو مجھے یہ بھی بنانی تھی، پھر میں نے جلدی جلدی والا وہ کیا، اور اس کے بعد رس ملائی بنانے کے بعد میں نے آج سوچا تھا کہ میں ٹراؤزر سیوں گی۔ اچھا ڈیلی ہی میں نے کوئی نہ کوئی کام لازم کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے میرے پاس کام جو ہے نا وہ ٹائم کم ہوتا ہے، سوری، کیونکہ میں نے کوئی نہ کوئی کام ڈیلی پہ چھوڑا ہوتا ہے، آج یہ کروں گی آج وہ کروں گی، اس طرح میں نے کرنا ہوتا ہے کام، پھر جا کے آپ کے یہ کام جو ہے نا وہ سارے ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھے رہتے نا ویلے ہی نہیں کام آپ سے ہو رہے، تو پھر آپ کا مشکل ہو جاتا ہے، کام آپ کے بڑے پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، آپ کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، لازم نہیں ہے کہ میڈ ایک بار صفائیاں کر گئی اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، تو مجھے بھی سارا دن لگنا پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو ادھر میں رس ملائی بنا رہی تھی جو پیکٹ والی ہوتی ہے نا وہی والی، اور اس کے اندر میں نے ایگ ڈال لیا تھا اور گھی ڈال لیا تھا، دیسی والا میرے پاس تھا، میں نے وہی ڈال لیا تھا، اور میں اس کی جو ہے وہ دودھ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، میں وہ ڈبے والا ہی دودھ لے آئی تھی، اور وہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا، تو اس میں 2 میں نے الائچی ڈال دی تھی، اور چینی جو ہوتی ہے نا وہ حسب ضرورت آپ جتنی بھی یوز کر سکتے ہیں اتنی کر لیں، وہ میں نے ڈالی، اور میں نے سوچا کہ جلدی سے وہ دودھ پک رہا ہے، تو دودھ کو بہت زیادہ پکانا ہوتا ہے، مطلب کہ اگر آپ کا دودھ 1 kg ہے نا وہ ½ kg کے قریب رہ جائے نا، تو پھر آپ نے بس جو ہے نا وہ بند کرنا ہے چولہا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دودھ کے 1-2 منٹ ابال آ گیا تو اس میں ڈال دیں، وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ لوگ کافی لوگ ایسے بناتے ہیں، لیکن مجھے یقین کریں دودھ جو ہے نا وہ ٹھیک سا اچھا لگتا ہے رس ملائی میں، تو میں ایسے ہی کروں گی جیسے ربڑی کا دودھ ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا بناؤں گی، اور پھر جا کے میں اس میں ابھی جو ہے نا وہ دودھ کافی اچھے سے جو پک چکا تھا، کافی دیر سے پک رہا تھا، اب یہ دیکھیں کوانٹٹی اس کی اتنی کم رہ گئی ہے، یہ اوپر آ رہا تھا اس لیے لگ رہا ہے زیادہ، ویسے ہے نہیں ہے، تو اس میں نے بادام جو ہے وہ ڈال دیے ہیں ابھی چوپ کر کے، اور اب جو ہے نا لاسٹ اسٹیج تھی اس کی، تو میں نے ہلکا سا چولہا جو ہے نا وہ لائٹ کر کے، تو اس میں ساری وہ رس ملائی کی جو بنا کے رکھی تھی نا پیڑیاں وہ ڈال دیں، ابھی میں اس کو 1-2 منٹ پکاؤں گی، اور پکانے کے بعد جو ہے وہ اس کا فلیم بند کر دوں گی، اور پھر ہماری رس ملائی جو ہے مزے کی تیار ہو جائے گی۔ آپ بھی بتائیں کہ آپ لوگ بناتے ہیں گھر میں کہ نہیں۔ اچھا کبھی کبھار سویٹ ہمیں بنانا چاہیے، ہر ویکلی میں بنایا کرتی تھی، اب تو بالکل بس چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں خود بھی ڈائٹنگ کے چکروں میں نا بناتی نہیں ہوں اتنا کوئی میٹھا، تو بچیاں بھی بیچاری کہتی ہیں کہ ہمیں ماما بنا کے نہیں دیتی، تو پھر مجھے بنانا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں دودھ آپ کو میں نے کہا تھا اوپر آیا تھا، اس وجہ سے لگ رہا تھا، یہ 1 kg سے ½ kg رہ گیا، اور اس کو جو ہے نا میں ریڈی کرنے کے بعد آج ہی ہم نہیں کھائیں گے، اس کو میں ٹھنڈا کرنے کے بعد بول کے اندر نکال لوں گی، اور کل ہم جا کے کھائیں گے ٹھنڈی کر کے، کیونکہ یہ ٹھنڈی ہی اچھی لگتی ہے، اس وجہ سے پھر میں نے 1 دن پہلے ہی بنائی تھی رات میں۔ تو جی آپ لوگوں کو اگر ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا، ملیں گے جی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔